میرے تیسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر امید تنولی، آپ کو پتہ ہے ماہر اقبالیات کئی کتابوں کے مصنف جی اپنا تنولی صاحب، کسی نے کہا تھا کہ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے دور میں ہم تو جہاد میں مصروف تھے اور کچھ ملا ایسے تھے جو باقاعدہ جہاد پہ تقریریں کر کے چندے اکٹھے کرتے تھے اور ان چندوں سے وہ اور ان کے شاگرد عیاشی کرتے تھے، ہم نے تو ان کو کہیں نہیں دیکھا۔ یہ وہ بات تھی جو میں اب کے حالات میں اپنے ملک میں دیکھ رہا تھا کہ جو چورن بیچا، ناموس مصطفیٰ کا بیچ دیا، کبھی کسی کا بیچ دیا، مال پانی کمایا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں، یہ شاہ جی گواہ ہیں اس بات کے، یہ میرے ساتھ ہوتے تھے کہ شاہ محمد عبدالستار خان نیازی کا تو مقام وراء الورا ہے، ان کے بعد جو جنگ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے عدالتوں میں لڑی ہے ختم نبوت کی، میدان میں بھی، عدالتوں کے ایوانوں میں بھی اور باہر ملک کے میدانوں میں بھی، وہ کسی مائی کے لال نے نہیں لڑی، لیکن مال پانی کمانے میں سارے اپنا لگے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، یہ تو المیہ ہر دور میں رہا ہے، جہاں اصل ہے اس کے ساتھ نقل بھی ہے اور نقل کا ایک اپنا میدان ہے اپنے مفادات کو سمیٹنے کا۔ غازی صاحب جس شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ عملی جد و جہد اور علمی عظمت دونوں کی اتنی جامع ہے کہ اس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ان کی جو بصیرت ہے اتنی غیر معمولی ہے۔ غازی صاحب ہم یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جہاد کا فتویٰ فضل خیر آبادی نے دیا، ایسے حالات میں جب انہیں نظر آ رہا تھا اس کا انجام کیا ہوگا، فتویٰ کیوں دیا؟ اگر آپ ان سارے حالات کو غازی صاحب سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بابصیرت شخصیت تھی اور کتنا ان کے اندر ایثار تھا، کتنی بے نفسی تھی، انہیں پتہ تھا کہ میں کس انجام تک پہنچوں گا۔ ابھی آپ نے اس کتاب کا ذکر کیا، الثورۃ الہندیہ، کب لکھی انہوں نے یہ کتاب؟ یہ قید میں لکھی، جیل میں لکھی، جیل میں لکھی، کالے پانی میں، کالے پانی میں لکھی۔ اس شخص کی عظمت کا اندازہ کریں، جزائر انڈمان، کتنا بڑا آدمی تھا وہ۔ غازی صاحب جس وقت انگریز نے پورا اقتدار سنبھال لیا، 1803 کے اندر اقتدار کا یہ عالم تھا انگریز کا کہ پورے ہندوستان میں ایک چیز عام تھی، ہر شخص کی زبان پہ تھی، خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ اسی رائج الوقت قانون کے تحت بادشاہ بھی وظیفہ خوار بن گیا۔ ہاں اچھا، فضل خیر آبادی مسلسل متوجہ کر رہے تھے۔ نہیں تو اب حکم کس کا ہے؟ غازی صاحب میں عرض کرتا ہوں، آپ نے کیا کہا، حکم کس کا؟ کمپنی بہادر کا۔ کمپنی، اب بھی کمپنی بہادر کا، آئی ایم ایف جو ہے وہ کمپنی بہادر ہے، اچھا اب غازی بھی صاحب حکم اسی گزارش کا یہ چل رہا ہے۔ کہ میں ایک مثال دوں گا۔ ویسے ہم جھوٹ تو روز بولتے ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، 1825 ہم سے بڑا غلام تو اس وقت بھی نہیں تھا۔ انفارچونیٹلی ہم نے اس راستے کو نہیں چنا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ غازی صاحب 1825 میں ایک مثال دیتا ہوں، اکبر شاہ ثانی کو خط لکھا فضل خیر آبادی نے اور متوجہ کیا کہ انگریز نے جو کام کیے ہیں، جو ٹیکس لگا دیے ہیں، آپ کے تاجر، آپ کے اہل سند، آپ کے علماء، آپ کے ملازم، سب کے سب جو ہیں وہ مفلوج ہو گئے ہیں معاشی طور پہ، کب آپ جاگیں گے؟ اچھا، اس کے بعد جب وہ مسلسل متوجہ کرتے رہے تخت دہلی کو کہ آپ اپنے حالات کو سنواریں، لیکن وہ متوجہ اس طرف نہیں آئے، نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جب وہ دہلی آئے اور انہوں نے جامع مسجد میں خطاب کیا تو اس وقت کا ایک ڈاکومنٹ ہے جو اس وقت بھی انڈین آرکائیوز کا حصہ ہے، گوری شنکر جو کہ ہندو تھا اور جاسوس تھا، اس نے 28 اگست 1857 کو ایک رپورٹ بھیجی کہ یہ جو بات ہے کہ تاج برطانیہ کا حکم ہے دہلی کو مسمار کر دیا جائے، یہاں مسلمانوں کی عظمت کے سارے نشان مٹا دیے جائیں تاکہ مستقبل میں مسلمان اٹھ نہ سکیں اور انہیں یاد بھی نہ ہو کہ ہم کیا تھے، سوائے دہلی کے ایک مسجد کے ایک مینار کے، تاکہ پتہ چلے یہاں مسلمان بھی کبھی ہوتے تھے۔ اس نے کہا یہ بات پتہ چل گئی ہے فضل خیر آبادی کو، اور یہ بات وہ دہلی کے ہر جلسے میں کہہ رہا ہے، اس کو پکڑو۔ یہ سبب تھا وہ کیوں جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے، وہ خودکشی نہیں کر رہے تھے۔ ابھی شاہ صاحب نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، شاہ ولی اللہ کا اسکول آف تھاٹ اور فضل خیر آبادی کا اسکول آف تھاٹ پولیٹیکلی ڈفرینٹ تھا۔ جو شاہ ولی اللہ تھے وہ درمیانہ راستہ نکال رہے تھے، ان کا اپنی اپروچ تھی، درست ہے، جیسے سید جو تھے ان کا لیکن جو فضل خیر آبادی تھے وہ مسلم تہذیب کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جیسے قائد اعظم نے مصر میں کہا تھا، وہ صلاح الدین ایوبی اور غازی صاحب جس طرح قائد اعظم نے مصر میں کہا میں مسلم لیگ جو ہے یا میں ہندوستان کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسلمانوں عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہوں، اگر پاکستان نہ بنا ایون دا نیم آف اسلام ول بی اوبلیٹیٹڈ فرام دی فیس آف انڈیا، یہی بات فضل خیر آبادی اس وقت کہہ رہے تھے جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ بالکل، جو خطاب انہوں نے کیا دہلی مسجد، انہوں نے یہی کہا
انہوں نے فرمایا یہ فیصلے ہو چکے ہیں، آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ تب مسلمان جاگے جو انہوں نے فتویٰ دیا. اور بھائی صاحب آپ دیکھیں آگے چل کے انہوں نے جو بادشاہ کو یہاں تک کنونس کیا. اب آپ ذرا ایک تقابل کیجئے گا، اس دور کی سیاسی لیڈرشپ جو دربار دہلی تھا اس کا ویژن اور اس کی استقامت کیا تھی، اور فضلیہ خیر آبادی کی استقامت کیا تھی. فضلیہ خیر آبادی نے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ کمپنی بہادر کا قانون چلے گا ایک دستور العمل بنا کے دیا. ہاں کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن بنا کے دیا کمال ہے جس یار. کو انگریزوں نے بھی کوٹ کیا ہے اور اس کا کلمی مسودہ آج بھی آرکائیوز دہلی کے اندر محفوظ ہے. اچھا اس میں انہوں نے جو بقیہ کام کیے وہ وقت کام میں ایک چیز کوٹ کروں گا. انہوں نے ایک 10 رکنی مجلس بنائی جو اسٹیٹ کے افیئرس کو چلائے، بادشاہ کو گائیڈ کریں. اب آپ میں اس کا ایک حوالہ آپ کو دوں گا وقت کا. میں جس وقت انگریز غالب آ گیا، بادشاہ گرفتار ہو گیا، بادشاہ پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلا، انہوں نے پوچھا یہ کیا بنایا تھا؟ بادشاہ نے کیا کہا؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باغی سپاہی نے بنایا تھا. انہوں نے کہا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ رہے، میں تو ایک میٹنگ میں نہیں گیا. اور دوسری طرف فضلیہ خیر آبادی جس کا آپ نے دے بھی دیا، جب جج فیصلہ کر رہا تھا ایک چیز آپ نے کوٹ نہیں کی، وہ جج بھی فضلیہ خیر آبادی کا شاگرد تھا. وہ بھی شاگرد تھا. فرمایا میں خود ہوں، میں نے فتویٰ دیا. تنولی میسج آپ کا تاریخ کا بڑا مطالعہ ہے، بتاؤ ذرا مجھے. غازی صاحب قبلہ بہت مختصر بات یہی ہے کہ جب تک ہم بے لوث ہو کر اپنی قوم کے مستقبل کے لیے نہیں جئیں گے، نہ ہمارا حال درست ہوگا نہ ہمارا مستقبل درست ہوگا.